آج میں کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں، اور اتنا بڑا عاشق رسول ہوں کہ میرے جیسا زمانے میں دوسرا کوئی نہیں۔ میرے جذبات ایسے دکھائی دیتے ہیں آسمان کو چیر دوں گا اور زمین کو پھاڑ دوں گا، لیکن ہمسایوں کے ساتھ میرا سلوک بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں۔ دوستوں کے ساتھ میرا رویہ بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں۔ میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں اور پھر اس پہ پورا نہیں اتر پاتا، تو صاحب پھر آپ عاشق رسول نہیں ہیں، آپ کچھ اور ہیں۔ عشق رسول تو یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کسی سے عہد کیا ہے کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور میرے حضور 3 دن وہاں منتظر رہتے ہیں۔ وہ اچانک گزرا اور دیکھا تو حضور علیہ السلام کھڑے ہیں، تو خود پریشان ہوا، صرف اتنی بات اسے کہی، صاحب تو نے مجھے مشکل میں ڈال دی، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ عہد کیا ہے تو پھر اس کی پاسداری نبھا کے دکھائی۔ اللہ اکبر! میں اگر حضور سے محبت کرنے والا ہوں تو میرا رویہ بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ میری زبان پہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مومن بزدلی کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی سرزد بھی ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے کیا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں اور آپ اپنے رویوں میں دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ آج ہم ان جگہوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں جھوٹ بولنا ہماری مجبوری بھی نہیں ہوتی، چونکہ یہ ہماری فطرت ثانیہ اور عادت بن چکا ہے، اور ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ جبکہ جھوٹ جب کوئی شخص بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور سویر سے شام تک جب ہمارے معمولات یہ ہوں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور رحمت کے فرشتے کہاں کھڑے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام کی سنت کا اتباع حضور کی محبت کی دلیل ہوگی۔ امام قرطبی نے لکھا ہے، اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ کرے تو کیا دلیل ہوگی کہ یہ واقعی محب الہی ہے؟ تو کہا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن سے پیار کرے۔ قرآن سے پیار اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کا پیار سینے میں رکھے۔ حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ سنت رسول سے پیار کرنے والا ہو، اور سنت رسول سے پیار کرنے کی دلیل یہ ہے کہ بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو۔ ہر وہ طریقہ جو میرے حضور نے نہیں دیا اس کو اختیار نہ کرے، اس طریقے کو اختیار کرے جو حضور علیہ السلام کا عطا کرتا ہے۔ تیسری بات، عقل الحلال۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جو ہماری زندگیوں میں اتر جانے چاہیے، اور ہم ایک صالح اور خوبصورت انسان بن کے اس معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عقل حلال زندگی میں شامل ہو تو زندگی کو جمال نصیب ہوتا ہے، اور باطن اور ظاہر کو طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو آپ کعبے بھی جائیں تو وہاں بھی آپ محروم پلٹیں گے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کر کے گیا، اشعث اغبر کے لفظ ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سفر کی گرد پڑی ہوئی ہے، اور لباس بھی پھٹا ہوا ہے، شکستہ حالت، پراگندہ صورت، اور کھڑا ہے کعبۃ اللہ کے سامنے، یمد یدیہ، دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعا مانگ رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ۔ فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب لمبا سفر کاٹ کے حرم کعبہ میں پہنچے، غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں کر رہا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، ملتزم سے لپٹا ہوا ہے، حتیم میں سجدہ ریز ہو کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، اس کے بدن پہ لباس حرام کا ہے۔ تو اسلام نے جتنا زور حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال اختیار کرنے پر دیا ہے، تو ایک مومن اگر اسلام کے مبادیات سے بھی آگاہ ہو تو اس کی تو زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام گھس ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ مشکوک سے بھی اجتناب کرے۔ چوتھی چیز، کف الاذی۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارے وجود سے کسی کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں نہ جاؤ کہ تمہارے منہ سے جو سمیل آتی ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
تو یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں کہ مسجد میں بھی جانا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے رویے اتنے خوبصورت ہوں، تمہارے ہمسائے بتائیں کہ یہ واقعی مسلمان ہیں۔ مسلمان کی تعریف کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ جو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم، مسلمان کا تحیت۔ تو اس میں اس کے معنی پہ غور کریں تو ہم اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو ہم اپنی جانب سے اسے ضمانت دیتے ہیں، میرے بھائی میری طرف سے تیری عزت، تیری جان، تیری آبرو سلامت ہے، اب میری جانب سے تو پریشان نہیں ہونا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، میرے بھائی پھر میری جانب سے بھی تیرا سب کچھ محفوظ ہے۔ اگر سلام کا مفہوم اچھی طرح ہماری روحوں میں اتر جائے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جس کو السلام علیکم کہہ دیں پھر اس سے ہم دھوکہ کریں یا اس کی آبرو پہ حملہ آور ہوں یا اس کے مال پہ حملہ آور ہو جب السلام علیکم کہہ دیا۔ چونکہ جو ہمیں لفظ بولنے کے لیے کہا گئے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ لفظ ہوگا۔ یہ پھول ہیں، ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کا کہا گیا ہے، پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا کہا گیا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیں اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ دیں، ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے؟ لیکن نہیں، اس لیے کہ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ان کی ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ، سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے، اتنا بڑا سمندر تا حد نظر پھیلا ہوا، تو جب اس کی بڑائی پیدا ہونے لگتی ہے تو فوراً پلٹایا گیا اللہ کی بڑائی کی طرف اور کہا بول اللہ اکبر، یہ نہیں میرا اللہ بڑا ہے۔ اور پھول کو جب دیکھا تو اس کی لطافت کی طرف الجھنے لگے، کتنا خوبصورت ہے، درزوں میں کیسے خوشبو بسی ہوئی ہے، کیسے رنگ ہیں، کیسے جمال ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اماں پائی، گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے۔ تو کیا کمال ہے یار، کیا پتیاں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا لطافت ہے۔ الجھنے لگے، کہا بول سبحان اللہ، یہ کیا ہے جس نے رنگ بھرے ہیں وہ پاک ہے۔ تو تیرا دل الجھ نہ جائے تو جو ہم بولتے ہیں، لفظ جہاں بھی بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم یہ تحیت المسلم ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ہم نے ضمانت دے دی، بس بات ختم، اب جو ہے وہ میری جانب سے تو محفوظ ہے۔ لیکن ہم سلام بھی لے رہے ہوں گے اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوں گے اور اس کی جیب بھی کاٹ رہے ہوں گے، پھر سلام نہیں لیا، ہم نے منافقت کی ہے۔ تو کف الاذی چوتھی چیز، اور پانچویں چیز اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن نیکی کرنے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ چونکہ شر کی قوتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں آگے بڑھیں گے۔ اور چھٹی چیز وہ ہے التوبہ۔ توبہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیے۔ یہ تصور کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یہ تصور کہاں سے آیا؟ یا ہمارے ہاں آج کل یہ کلچر پیدا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر یا شبرات کے دن سارے جڑ کے توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے حضور کے دامن پہ ایک بھی گناہ کا دھبا نہیں تھا۔ ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں، کسی نبی پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا۔ اگر اس امکان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا میں دن میں اللہ سے 100 بار توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، جب غسل کر لیتا ہے نا ایک دفعہ، تو پھر وہ بچ بچ کے چلتا ہے کہ کوئی گرد دوبارہ پڑ نہ جائے، اور جب وہ لتھڑا ہوا ہو تو پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں بار بار غسل کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ہم پھر نئے گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ تو اپنی زندگی میں توبہ کا تسلسل کیجئے، شام سویرے صبح بار بار اللہ سے توبہ کی اور رجوع کیجئے۔ اور آخری چیز ادا الحقوق، حقوق کا ادا کرنا۔ ہمارے ذمے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائیوں کے ہیں، وہ ہمارے دوستوں کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، ہمارے اساتذہ کے ہیں، کلاس فیلوز کے ہیں۔ وہ حقوق حتیٰ کہ جانوروں کے کیوں نہ ہوں تو ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے دستبردار نہیں ہو سکتے ہم ان حقوق سے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، یہ ہمارا نظم حیات ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا منشور ہے، یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم ایک ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی
بسر کریں۔ بالخصوص میں طلباء سے مخاطب ہوں کہ یہ عمر تربیتی اعتبار سے سب سے اہم عمر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر میں انسان کے نظریات پختہ ہوتے ہیں اور اس کی عادتیں جمتی ہیں۔ یہ دوسرے کہتے ہیں 13 سے 19 سال تک کی عمر، وہ کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے۔ کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگیں، تم منبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے۔ تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے۔ تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے۔ تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو۔ تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے۔ تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک، غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، بستی بستی کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون۔ امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ 1000 فلسفے تراش لیں، 1000 منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر
دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔